آنیسٹ وائز کے معزز دوستوں، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کی سیر کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سرزمین فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیشتر انبیاء کرام کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی، اس لیے یہ زمین تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے متبرک ہے۔ بیت المقدس، القدس، یروشلم، یہ تو ایک شہر ہے مگر اس کے کئی نام ہیں۔ اس شہر میں وہ مسجد اقصیٰ ہے جو حرمین شریفین کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور جہاں سے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمانوں کی سیر کو گئے تھے۔ یوں اس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور قبلہ اول کی اسرائیل سے بازیابی کے عزم کے احاطے کے لیے یکجہتی یوم القدس منایا جاتا ہے۔ اسے فارسی میں تو جہانی قدس بھی کہا جاتا ہے۔ یوم القدس اس بات کا استعارہ ہے کہ فلسطینی عوام تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے دکھ درد اور غم و الم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب تک تمام پناہ گزین فلسطین اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے، ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 17 اگست 1979 کو ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کا رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے مرسوم کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے نزدیک مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنا تھا۔ ایرانی پیشوا نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ میں تمام مسلم امہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مقدس ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منائیں، اور اس روز کو دنیا کو باور کروایا جائے فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے جس پر اسرائیل نے جبراً قبضہ جما رکھا ہے۔ چنانچہ مسلم ممالک سمیت دنیا بھر میں یوم القدس کو ریلیاں، کانفرنسز اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے خلاف قوم غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معزز صارفین، دراصل اس دن کا مقصد فلسطین پر قابض اسرائیل فوج کی بربریت، درندگی کے حوالے سے اقوام متحدہ سمیت حقوق انسانی کے علم برداروں اور ملکوں کے ضمیر کو جگانا ہے۔ اس میں کوئی دوہری رائے نہیں ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی تجدید ہے۔ افسوس، آج مسلم امہ کے نفاق عرب اسرائیل امن معاہدے، ڈیل آف سینچری، شام کی خانہ جنگی اور ایران سعودیہ کشیدگی جیسے اندرونی مسائل نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو نقصان پہنچایا ہے۔ 1945 میں فلسطینیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قائم کردہ عرب لیگ اور 1964 میں قائم ہونے والے PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کا کردار بھی مایوس کن رہا ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں پہلی بار مغربی و استعماری طاقتوں کے بل بوتے پر اسرائیل ریاست دنیا کے نقشے پر ابھری۔ پھر زائنزم یعنی صہیونی تحریک نے فلسطین میں ناجائز ریاست کے قیام کی کوششیں 1800 سے ہی شروع کر دی تھیں۔ اس وقت وہاں صرف 5% یہودی آباد تھے۔ اس بات کا ذکر ہلٹر اینڈ ونڈرنگ جیوز میں بھی ملتا ہے، جسے 1948 میں شائع کیا گیا۔ سن 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر پاول میں یہودیوں کے ایک کانفرنس میں یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کے لیے قرارداد منظور کی تھی۔ تھیوڈور ہرزل کی دی جوئش اسٹیٹ نامی کتاب میں موجود صہیونی ریاست کے نقشے میں سارا فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق اور کویت جبکہ سعودی عرب کا بھی ایک بڑا حصہ شامل کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست کی حدود کو مدینہ منورہ تک وسیع کیے جانے کا مضمون پلان ہے۔ مصر سے صحرائے سینا، قاہرہ، اسکندریہ کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا، جبکہ یہ عبارت کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے فرات سے دریائے نیل تک ہیں۔ اسرائیل پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ ہیں، جسے عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ تھیوڈور ہرزل صہیونی تحریک کا اصل مقصد یہی تھا کہ فلسطین پر دوبارہ قبضہ کیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے۔ معزز دوستو، فلسطین دنیا کا بد نصیب ترین علاقہ ہے جو عظیم جنگ اول میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی سامراجیت کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ فلسطینی عوام گزشتہ 73 سالوں سے سامراجیت اور صہیونیوں کے سامنے مزاحمت کرتے آ رہے ہیں۔
فلسطینیوں کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے۔ انسانیت سوز تشدد اور فلسطینی شہریوں کو ان کے شہر سے بے دخل کرنا درندہ سے صہیونی افواج نے معمول بنا رکھا ہے۔ اسرائیلی غاصب فوج کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ فلسطینیوں کے جذبے حریت کو کچلنے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حاملہ خواتین کا قتل، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں کے منہ پر تماچے کے مترادف ہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی افواج کی بربریت اور درندگی سے اسرائیل جیلوں میں قید فلسطینی مہلک امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں قیدیوں کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ اسرائیل حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکلز 5 اور 9 کی مسلسل خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ نہ صرف صہیونی زندانوں میں مظلوم فلسطینیوں بلکہ ان کے عزیز و کاروں کو بھی ذہنی ٹارچر اور دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سینکڑوں نامالک فلسطینی بچے بھی اسرائیلی جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنے پر مجبور ہے۔ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 نومبر 2007 کو میری لینڈ کے دارالحکومت ایناپولس میں ہونے والی نام نہاد عالمی امن کانفرنس میں طے پانے والے معاہدے روڈ میپ فار پیس کے بعد اسرائیل نے بیت المقدس اور بیت الحم کے درمیان میں ہرہوما نامی خطے پر یہودیوں کو بسانے کے ایک نئے منصوبے کو پیش کر کے بتا دیا تھا کہ اسے اپنا موقف کے خلاف امن سے کوئی دلچسپی نہیں اور یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رہے گی۔ حالانکہ عالمی قانون کے مطابق کسی بھی مقبوضہ علاقے میں کسی قسم کی تعمیرات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، UN سیکورٹی کونسل اور جنرل کونسل کی 1979 کی منظور کردہ قرارداد کے تحت فلسطینی مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی تعمیرات عالمی قانون جنیوا کنونشن 4 اور UN قرارداد کی صریح خلاف ورزی، جبکہ کسی شہری کو جائیداد سے محروم کرنا حقوق انسانی کے عالمی منشور کے آرٹیکل نمبر 17 کی خلاف ورزی ہے۔ حالیہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی ریاست دھڑا دھڑ فلسطینی آبادیوں اور گھروں کو مسمار کرنے میں مصروف ہے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ غرب اردن میں سے کم از کم 25 لاکھ فلسطینی آباد ہیں، جبکہ مقبوضہ یروشلم یعنی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی آبادی 3,50,000 پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے فلسطینیوں کی تعداد 19 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی بھی ان فلسطینی علاقوں میں شامل ہے جہاں اسرائیل نے قبضہ جما رکھا ہے۔ ان عرب علاقوں پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا، اگرچہ 2005 میں غزہ سے انخلا کر لیا تھا، لیکن اب بھی غزہ کی سرحدوں سمیت اس کی فضائی حدود اور اس کے ساحل کے قریب پانیوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے۔ غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں تعمیر کی جانے والی 140 بستیوں میں 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو آباد کیا جا چکا ہے۔ در حقیقت عالمی استعماری قوتیں طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں سے ان کا وطن اور ان کی آزادی چھیننے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے UNO کی ہیومن رائٹس کونسل کے اعداد و شمار نہایت ہولناک ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے، بالخصوص ہیومن رائٹ واچ کی حقائق و غلطی رپورٹ میں اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ساتھ نسلی امتیاز برتنے کے بین الاقوامی جرائم سنگین مرتکب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو اپارتھائڈ یعنی نسلی امتیاز میں شمار کیا ہے۔ اپارتھائڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پالیسی ہے جسے ریاست کی حمایت حاصل ہو اور اسے عالمی سطح پر انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خوش آئند بات یہ ہے کہ بین الاقوامی عدالت ICC میں بھی مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں صہیونی جنگی تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہیومن رائٹ واچ اور ICC کے اسرائیل کے مجرمانہ کردار کو سامنے لاتے ہوئے فلسطینیوں کے حقوق میں بات ایک اچھی پیش رفت ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ عالمی برادری، بالخصوص مسلم ممالک، تمام بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اس رپورٹ کے ذریعے اسرائیلی جرائم کی کھل کر مذمت کرے تاکہ فلسطین کی ناجائز صہیونی قبضے سے نجات کی کوئی صورت پیدا ہو سکے اور فلسطینی مسلمان آزادی کا سانس لے سکیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔